مئی کی تنخواہ کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوشخبری بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی افسوسناک خبر بھی ہے اور دل دہلا دینے والی خبر ہے جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل شعیب سر 2.0 کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور ہاں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو مت بھولیے گا۔ اور ہاں ناظرین، ہم نے فیس بک پر بھی اپنا پیج شروع کر دیا ہے، تو فیس بک پیج کو بھی لازمی فالو کر لیجئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی افسوسناک خبر بتاتا چلوں، اور اس کے بعد مئی کی تنخواہ کے حوالے سے اور ایک گڈ نیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن ناظرین، افسوسناک خبر یہ ہے، جیسا کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ ایک جید عالم دین، ایک شیخ الحدیث، جنہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا تھا اور اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کا جو نام اتنا روشن ہوا ہے، یا پاکستان کا نام اس وقت ٹاپ ٹرینڈ میں ہے، تو اس کا کریڈٹ ایک عظیم شخصیت کو جاتا ہے جس کا نام سید عاصم منیر صاحب ہے، جو کہ فیلڈ مارشل ہیں ہمارے۔ تو انہوں نے اتنی بات کی تھی کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی انہوں نے تعریف کر دی، اور انہوں نے پاکستان کی یہ جو ترقی ہے یا پاکستان کا دنیا میں جو ایک امیج بنا ہے، تو اس حوالے سے جو انہوں نے کریڈٹ دیا ہے سید عاصم منیر صاحب کو، جو کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، تو اس پر ان پر بے تحاشا تنقید ہوئی، اور پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ان پر ایک اٹیک کیا گیا اور انہیں جو ہے اس دنیا سے جانا پڑا۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ اتنے بڑے شیخ الحدیث صاحب کو جو ہے یوں ایک بیان پر جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر انہیں جو ہے اس دنیا میں رہنے ہی نہیں دیا گیا۔ تو یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ جو قریب کا عرصہ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے جید علماء اکرام جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان پر کسی نہ کسی طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، اور اس پر جو ہے سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے کہ علماء اکرام کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کی سیکورٹی جو ہے اس کا بہترین بندوبست کیا جائے، کیونکہ علماء اکرام جو ہیں یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، تو کیا اسلام یہی درس دیتا ہے؟ دیکھو، اسلام تو کہتا ہے کہ اگر آپ ایک جان کو قتل کریں گے، ایک جان کو ماریں گے، تو گویا کہ آپ نے تو پورے جہان کو مار دیا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے، تو پھر یوں بے دردی کے ساتھ کسی کو مار دینا بہت بڑے دکھ اور رنج کی بات ہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے مئی کی تنخواہ کے حوالے سے، خیر ہم نے بھی اس پر ولاگ کیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ 5 مئی تک آپ کو تنخواہ انشاءاللہ العزیز مل جائے گی، اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی تو۔ بہت ساری جگہوں پر 3-4 مئی کو تنخواہ مل گئی تھی، جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں ذرائع سے، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ لیکن بہت ساری جگہیں ایسی بھی تھیں جہاں پہ تقریباً 7 یا 8 تاریخ کو تنخواہ ملی ہے، اور زیادہ تر اکاؤنٹس میں جو ہے 8 مئی کو تنخواہ جو ہے وہ آئی ہے۔ تو اس لیے یہ دن تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی ہے، کچھ فنڈز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو ساری چیزوں کو سامنے رکھا کرے۔ تو اس لیے بہرحال ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ صحیح معلومات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، اور آپ لوگ بھی ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمارا چینل گرو کر رہا ہے، نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ صحیح اور اتھنٹک معلومات جو ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ تو اس لیے جن امام مسجد صاحبان نے ابھی تک اپنی تنخواہ نہیں نکلوائی تو وہ جائیں اور اپنی تنخواہ نکلوا لیں، سب کے اکاؤنٹس میں جو ہے تنخواہ آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر چل رہی ہے، ذرائع سے ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں کہ فیز 2 کے حوالے سے جو ہے حکومت نے اپنی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے، اور فیز 2 کے حوالے سے اب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرحلے کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو فیز 2 کے حوالے سے پنجاب کی جتنی بھی تحصیلیں ہیں ان پر اس وقت کام جاری ہے، اور سننے میں یہی آ رہا ہے، شنید یہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے فیز 2 میں جن لوگوں نے اپنے نام درج کروائے تھے تو ان کے بھی اعزازیہ کارڈ انشاءاللہ العزیز جاری ہو جائیں گے۔ اللہ کرے یہ سچ ہو خبر، اور ایسا ہی ہو کہ جتنے بھی فیز 2 میں امام مسجد صاحبان تھے ان سب کو کارڈ جاری ہو جائیں، اور ان سب کا بھی نام آ جائے۔ تو جیسی نئی لسٹ جاری ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے نام آتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اور ہاں، فیز 3 کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ اب بہت سارے امام مسجد صاحبان جو ہیں وہ فیز 3 میں اپلائی کروانا چاہتے ہیں کہ جی فیز 3 کب شروع ہوگا
اور نئے لوگ کب جو ہے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور وہ جو پرفارما ہے، وہ جو ایک فارم ہے اس کو کس طرح سے فل اپ کرنا ہے۔ تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ فارم کیسا ہے اور اس کو کس طرح سے فل اپ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ چینل سبسکرائب رکھیے تاکہ جیسی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فل فور آپ تک پہنچ سکے، اور فارم فل کرنے کا جو مکمل طریقہ ہے تاکہ وہ آپ سیکھ سکیں، تاکہ آپ کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔